بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین، ملک پاکستان اس وقت تکلیف میں ہے، ہر طرف سیلاب کی خبریں ہیں، تمام دریا بکھرے ہوئے ہیں، کئی مسلمان بیچارے بے گھر ہو چکے ہیں، کئی اپنی فصلوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک خداداد پاکستان کو اس مشکل گھڑی میں ہمیں اپنے ملک کی خدمت کی اور اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کو جو اس وقت ملک پاکستان میں آیا ہوا ہے، اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لاہور کے لحاظ سے ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، پاک ویو سٹی کے لحاظ سے اور بہت ساری اسکیمیں جو بنی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ناانصافیاں اور زیادتیاں بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ جو آج کل سوسائٹیز کا سسٹم بنا ہوا ہے، ہر جگہ پہ سوسائٹی، ہر قبضے کی جگہ پہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے، تو اللہ کرے کوئی ایسا حکمران آئے جو ریالٹی اور حقیقت تک پہنچے کہ یہ سوسائٹیاں کیسے بن گئیں۔ بھائی، یا تو گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سوسائٹی بنی ہوتی ہے، یا لوگوں کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ سوسائٹی بن جاتی ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ دھڑا دھڑ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ یہ ملک جس کو خداوند قدوس نے سونے جیسی زمین عطا فرمائی ہے، یہاں سے فصلیں اگتی ہیں، ان فصلوں کی زمینوں کے اوپر اس وقت سوسائٹیز بنا کر جو ہے معاذ اللہ زراعت کی بربادی کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ قبضہ گروپ جتنے بھی ہیں، چاہے انہوں نے گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے لوگوں کی زمین پہ قبضے کر کے انہوں نے اتنی بڑی بڑی سوسائٹیاں بنا دی ہیں کہ لوگوں کے انٹرویو سنے ہیں، جی میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تو اپنے والدہ کو جو ہے وہ کسی ایک رکشے پہ اٹھا کے لے کر گیا تھا جب بیمار تھیں، اور چند سالوں کے اندر اتنا بڑا آدمی بندہ بن جائے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو چھریاں مار مار کے اور کتنے لوگوں کے گلے کاٹ کاٹ کے اور کتنے لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کر کر کے یہ لوگ امیر بنتے ہیں۔ تمام کے تمام قبضہ گروپ حضرات جنہوں نے کسی بھی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کو سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بلشت زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن اللہ پاک 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور اللہ فرمائے گا اسے اٹھا۔ کتنی جگہوں پہ قبضے ہیں، اور کتنے روڈوں کی زمینوں پر اور نہروں کی زمینوں پر، دریاؤں کی زمینوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی چیز جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی۔ اب راوی کے بارے میں کنسیپٹ تھا کہ یہاں تو پانی آتا ہی نہیں ہے، تو راوی نے اتنے سالوں کے بعد خود قبضہ چھڑوا لیا ہے اپنی جگہ کا کہ یہ میری جگہ ہے، تم اس پہ قبضہ کیوں کر کے بیٹھے ہو۔ تو یہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، فطرت کے مقابلے میں کبھی بھی اپنے آپ کو نہ لائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں نہ لائیں۔ اور دوسری بات، اگر ایسی جگہ پہ سوسائٹیز بن جاتی ہیں، یہ لے دے کہ کچھ نہ کچھ گورنمنٹ سے بھی اگر لیا جائے تو چند روپے، آپ اگر کہانی سنیں تو ایسی کہانی سننے کو ملتی ہے کہ 1.5 روپے کے بدلے میں جو ہے وہ لیز پہ جگہ لی ہوئی ہے، فلاں نے 1 روپے کے بدلے میں لی ہوئی ہے۔ کیسی عجیب باتیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر ہماری فقہ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کسی کی جگہ پہ قبضہ کرتا ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کرتا ہے، اور وہاں پر اگر وہ زراعت کرتا ہے یا کوئی عمارت بنا دیتا ہے، اس زراعت کو بھی ختم کر دیا جائے، اس عمارت کو بھی ختم کر دیا جائے، اور دوبارہ سے وہ شخص جس شخص نے وہ قبضے پہ لی ہوئی تھی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین قبضے کی تھی۔ اس لیے میں ارباب حکومت سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک پوری کی پوری ایماندار لوگوں کی کمیٹی بنائیں، اور جہاں جہاں پر یہ قبضے ہیں، وہ چاہے عام لوگوں کے ہیں، کئی بیچارے لوگ کئی سالوں سے ان وڈیروں اور ان چودھریوں کے مقابلے میں کیس لڑ رہے ہیں، اور ان کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔
وہ مجبور ہیں، پریشان ہیں کہ زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہیں۔ ان قبضہ مافیا کے خلاف ہونا چاہیے آپریشن، اور جو پاکستان کی زمین ہے، چاہے وہ ریلوے کی ہو، دریاؤں کی ہو، نہروں کی ہو، روڈوں کی ہو، اس جگہ پہ جو کسی نے بنایا ہوا ہے وہ حکومت واپس لے، اور حکومت واپس لے کے کسی اور کو نہ دے۔ یہ عوام کی پراپرٹی ہے، اور جو لوگوں پہ ظلم ہے اس کا بھی ضرور حساب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔